شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. السلام علیکم ناظرین کرام. ناظرین کرام، یہ ماہ مبارک جو ماہ برکت ہے، ماہ مغفرت ہے، ماہ رحمت ہے، اس ماہ مبارک میں پروردگار عالم نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اپنے اعمال کو بہترین طریقے سے اپنے وقت اور اپنے وقت کی حجت کے سامنے، جو پروردگار عالم کی طرف سے بھیجی گئی حجت ہے، اس کے سامنے اپنے ان اعمال کو، اپنے عبادات کو پیش کریں تاکہ وہ اسے شرف قبولیت سے نوازیں. عزیزان گرامی، یہ ماہ مبارک ایک خاص رابطہ رکھتا ہے ہمارے وقت کے امام، ہمارے وقت کے یعنی امام عصر والزمان علیہ السلام سے. جہاں ماہ مبارک میں قرآن مجید جیسی کتاب نازل ہوئی اور اس کتاب میں پروردگار عالم نے بہترین نمونہ پیش کیا ہے ہدایت کا. یہ انسانوں کے لیے خوش بختی ہے کہ اس نے پروردگار عالم نے ہمارے لیے ایک ایسی کتاب بھیجی جو ایک جامع اور کامل کتاب ہے. اس کتاب میں، یہ کتاب جہاں ماہ مبارک میں نازل ہوئی، وہیں اس کتاب میں کچھ ایسی سوریں اور ایسی آیات موجود ہیں کہ جن کا ڈائریکٹ رابطہ ہمارے وقت کے امام سے ہے. یہ قرآن مجید یہ ماہ مبارک جسے بہار قرآن کہا جاتا ہے. بہار قرآن یعنی اس مہینے میں جتنا بھی انسان قرآن پڑھے اتنا زیادہ ثواب ہے. کم پڑھتا ہے تب بھی پروردگار کے لامحدود خزانے سے اسے لامحدود ثواب سے نوازا جاتا ہے. ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے اس ماہ مبارک کا رابطہ جو ہمارے وقت کے امام سے ہے اس کو بیان کرنا میرا مقصود ہے کہ کس طریقے سے یہ ماہ مبارک ہمارے وقت کے امام سے مرتبط ہے اور منسلک ہے. چاہے ہم روزانہ دعا افتتاح کی تلاوت کرتے ہوں، چاہے ہم وہ والی دعا جو روزانہ اور تینوں وقت پڑھتے ہیں، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، ان دونوں دعاؤں کا بہترین اور بہت ہی بے جوڑ رابطہ جو ہمارے وقت کے امام سے ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. یہ سورہ قدر سب سے پہلے آپ کے سامنے بیان کرنا مقصود ہے کہ سورہ قدر کہ جس کے اندر پروردگار عالم نے ایک ایسی رات مخصوص کی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، کہ اس شب میں پروردگار عالم اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جو تمام سال کے مقدرات، تقدیرات، اسرار کو لے کر نازل ہوتے ہیں. کہاں نازل ہوتے ہیں؟ سب سے بڑا سوال. ہمارے وقت کے امام کے پاس نازل ہوتے ہیں. امام ان کو دیکھتے ہیں، اس پر اپنی دستخط کرتے ہیں، اور یہی دستخط ہمارے لیے ایک بہترین تحفہ ثابت ہوتی ہے کہ ہمارا سال کس طریقے سے گزرے گا. یعنی اگر امام وقت ہمارے اعمال پر دستخط کر دیں تو اس سے بڑی سعادت اور نیک بختی اور خوش بختی ہمارے لیے کچھ ہو ہی نہیں سکتی. لہٰذا اب سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو تقدیرات اور مقدرات اور اسرار نازل ہوتے ہیں، کیا یہ کسی وقت سے مخصوص ہیں، کسی زمانے سے مخصوص ہیں، کسی مکان سے مخصوص ہیں، یا یہ کہ یہ شروع سے لے کے آخر تک یعنی ابتدائی خلقت سے لے کے آخر خلقت تک ان کا وجود تھا، ہے اور رہے گا؟ سب سے بڑا سوال. اگر ہم روایات کی روشنی میں دیکھیں تو اس کا مختصر سا جواب یہ ملے گا کہ پروردگار عالم نے ابتدائی خلقت سے آخر یعنی روز فنا تک اس سلسلے کو جاری رکھا اور شب قدر کے وجود کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے. 2 عدد روایت آپ کے سامنے پیش کرنا مقصود ہے تاکہ ہمارا مقصد مکمل ہو جائے. ایک امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ روایت ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم نے ابتدائی خلقت میں ہی شب قدر کے وجود کو ہمارے سامنے پیش کر دیا تھا. یعنی ابتدائی خلقت میں ہی پروردگار عالم نے شب قدر کو خلق کیا اور اس کے بعد اسی شب قدر میں
اپنے پہلے پیغمبر اور اپنے پہلے وصی کو بھی خلق کیا، اور اس کے بعد اس نے یہ ارادہ کیا کہ ایک ایسی شب بنائی جائے، ایک ایسی شب کا خلق کیا، ایک ایسی شب کو خلق کیا جائے تاکہ اس میں انسانوں کے تمام مقدرات کو سمیٹ کر اس کے سامنے، اپنے ولی کے سامنے اور اپنی حجت کے سامنے اس کو نازل کیا جائے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا خدا کی قسم اس روئے زمین پر پروردگار کی ایک حجت ہے، اور جب پروردگار عالم نے جناب آدم کو خلق کیا تو اس سے پہلے ہی اس نے اس شب کو خلق کیا تھا، اور اس شب کے طفیل میں جناب آدم کے پاس یعنی فرشتے نازل ہوتے ہیں، تمام مقدرات کو لے کر نازل ہوتے ہیں، اور جب جناب آدم اس دنیا سے چلے گئے تو انہوں نے اپنے ایک وصی کو معین کیا۔ اس وصی کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ ہمارے آخری پیغمبر آئے، اور آخری پیغمبر کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا، اور یہاں تک کہ آج امام عصر و زمان جو ولی مطلق زمان ہیں ان کی خدمت میں یہ تمام فرشتے ہمارے مقدرات کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ آئیے ناظرین کرام، ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اس مہینے میں بہترین اعمال اور بہترین عبادت کرنے کی توفیق کرامت فرمائے تاکہ وہ اعمال بارگاہ خداوندی میں مقبول اور شرف قبولیت کو پہنچ سکیں۔ اللهم صل على